جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت پانے والے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آئے کہ مالک الملک نے ان کو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دی، بلکہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس بنا دی۔ کون سے اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کی؟ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بن، انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول ہر عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ میں ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے، فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کان ابر الناس بامہ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے۔ سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام، تو جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں۔ کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے، تو چپکے سے گزرے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو اسے؟ ہاں میں جانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے، اور اس کی آل اولاد کو اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ۔ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حصین، اللہ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال تک عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی اور نہ ہی اس پہ وہ کبیدہ خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے۔ حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ۔ ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں لقد كانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا۔ اخذت سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر، سورة قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ قاف پڑھی ہے
کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری صورت یاد ہو۔ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بقاف والقرآن المجید فی الفجر ونحوها۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے۔ تابعی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال، اللہ ذو الجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں۔ فضلت بالمفصل، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورت قاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الاضحى والفطر، یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر، صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں یقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی سنتیں پڑھی۔ سنن مہجورہ، اتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے۔ آج وقت ہے اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ، اس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ تو آج اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سورت کو کے چند مفاہیم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ذو جلال نے یہ مبارک سورت اتاری، والقرآن المجید عجبوا ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ ذو الجلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا۔ قال الكافرون هذا شيء عجيب، کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جائے، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم هم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا
ज़ालिका रजम बईद। ये पैगंबर हमें ये कह रहा है कि मरने के बाद मिट्टी में मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा उठेंगे। समझ नहीं, इसको समझ नहीं आती, काफिर को समझ नहीं। मोमिन का तो ईमान है। क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिन्हु, अल्लाह जलाल फरमाते हम जानते हैं कि जमीन किस किस को खा गई। दना किताबुन हफीज़, हमारे पास ऐसी किताब है जो हिफाजत करने वाली है, सब चीजें उसमें मालूम हैं, लिखी हुई है कि किसने कब मरना है और किसको कब मौत आएगी, सारा रिकॉर्ड मुरतब, उसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, उनके पास जब कुरान आ गया, कब पैगंबर आ गया, उन्होंने इसको ठुकरा दिया, इसका इनकार कर दिया। अम्र मरीज, और अभी तक इस बात में तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उलझाव में पड़े हुए हैं। मोमिन किसी उलझाव का शिकार नहीं, काफिर उलझते हैं, पता नहीं ये कैसे हो सकता है कि इंसान मर जाए और दोबारा जिंदा। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा ज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासी أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد मुनीब। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते क्या ये आसमान की तरफ नहीं देखते? हमने कैसे आसमान को बना? दुनिया जहान का इंसान जो भी बिल्डिंग बनाता है, चंद महीने नहीं गुजरते उसमें खलल जाहिर होना शुरू हो जाता है। उन्होंने बगैर सतूनों के आसमान को बनाया। जलाल अपनी किबरियाई और अजमत के दलाइल दे रहे हैं। क्या इन्होंने आसमान, क्या उसमें कोई खलल, कोई रखना, कोई दरार इनको नजर आई है? और दूसरी जगह अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन, एक मर्तबा तुम्हें नजर नहीं आया कोई खलल, अरे देख लो, जरा टिकटिकी लगा के देख लो, शायद को तुम्हें कोई खलल नजर आए। हमारी नजर जलील हो के वापिस तो आ जाएगी। अल्लाह ज़ुल जलाल ने जो कुछ बनाया उसमें कोई नक्स निकाल नहीं सकता। वमा लहा मिन फुरूज, आसमान को हमने मुज़य्यन करने के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं हमने इसकी तज़यीन और आराइश ऐसी की है कि दुनिया इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। हमने जमीन को फिर फैलाया, फिर जमीन को फैलाने के बाद ये हरकत न करे, हमने बड़ी बड़ी मेखे इसमें लगाई। वो आमददना, और हमने इस जमीन को फैलाने के बाद इसमें खजाना भी रखे। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते ऐसा ऐसा अनाज इसमें हमने रखा कि जिसको दिल के दिल इंसान का खुश हो जाए। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. کسی کو اللہ نے عقل، اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. سرۃ و ذکر لکل عبد منیب. لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ عز و جلال ہی توفیق دے. اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہی اللہ عز و جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے. نزلنا من السماء ماء مبارکا. آسمان سے مبارک پانی کو اتارا. انبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید. ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے، ہم نے اناج بھی اگایا. تو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے. لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے. اللہ جلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے. العباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی، علاقے بارونق ہو جاتے ہیں. جس طرح بنجر زمین سے، مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ عز و جلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. قوم نوح نے بھی انکار کی، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. اللہ نے ڈبو کے مارا. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ. اور اسی طرح لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے. اور بعض مفسرین الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینکا. وعاد وفرعون واخوان لوط. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا. اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ عز و جلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت میں. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرایا. ساتھ ہی اللہ عز و جلال پھر فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق، ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی. الہم فی لبس من خلق جدید. یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، میں مر جاؤں، احرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دے، میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. آنکھ بن گیا، بہا دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا. پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے فرقا منک یا رب، ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا. فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف. جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ
يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد لقرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه इंसान को पैदा भी हमने किया है समझता है कि कोई काम करूंगा कोई देखेगा लिखेगा इसके हाशिया तखय्युलात में उठने वाले जज्बात से भी हम वाकिफ इसका नफ्स जो सोचता है सोच से भी हम वाकिफ नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह जलाल फरमाते हमारा इल्म कुदरत है कि शहर इससे भी करीब एक एक लम्हा जो इसकी जिंदगी का है वो हम भी आया हैं कोई चीज यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद अल्लाह जलाल ने निज़ाम बनाया है दाएं बाएं एक फरिश्ता मुकर्रर है जो लिखा है यल्फ़िज़ु मिन क़ौल लदैहि रक़ीबुन अतीद उधर जुबान कुछ अल्फाज निकालती है वो इहाते तहरीर में आज जलाल ज़ात के एतबार से अर्श पर है एक नहीं 7 आयत कुरान मजीद में तौर पे कहती हैं अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा अल अर्श मुस्तवी है ज़ात के एतबार इसलिए सही बुखारी की रिवायत है अबुल आलिया बयान करते हैं इस्तिवा का माना है इर्तफा आला कि मुजाहिद बयान करते हैं अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुए बुलंद हुए अल्लाह का इल्म और कुदरत हाथ के जर्रे जर्रे में का कोई पत्ता भी अगर हरकत करता है तो उसका इल्म है इतना बड़ा इल्म है अल्लाह जलाल का वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं एक पत्ता गिरता है ये लगता है ये अल्लाह जलाल के ये जुबान को हरकत देने से पहले सोच दिया करें कि इस जुबान से निकलने वाले कलिमात जो लिखे जा रहे हैं यही क़यामत को सामने आने हैं अल्लाह जलाल फरमाएंगे इक़रा किताबक ये तुमने अपनी किताब खुद लिखी थी और लिखवाई थी ना आज जरा खुद पढ़ के देखो तुमने क्या बोला तुमने क्या किया ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ये आज मेरी उंगलियां जो लिखती हैं मेरी जुबान जो बोलती है
میرے جو اعمال ہیں یہ سارے کے سارے مسطر ہیں اللہ ذو الجلال کے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه۔ کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہیں، اور کبھی کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہو۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس چیز کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، وہ گفتگو آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ یہی سب سے بہترین اسلام کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، کسی نے دنیا اور آخرت میں نہیں لینی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے کہ خاموشی کو پسند، بلکہ اللہ کی رسول نے قسم اٹھائی کہ بحسن الخلق وطول الصمت والذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، اچھا اخلاق، لمبی خاموشی، یہ دو چیزیں اختیار کر لو، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ان دو چیزوں سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نعمت کسی کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اور اگر بات نہیں کرنی تو خاموش ہو جائے، صرف اچھی بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے، مگر نہ اپنے نامہ اعمال میں بوجھ نہ ڈالے، یہ کل کو خود اٹھانا۔ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وقت آنے والا ہے جب موت کی بے ہوشی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہو، ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے، عین الملک، اور آنکھیں وہاں ٹک جاتی ہیں، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جاتی ہے، سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں جو زندگی میں انسان نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اور میں نے یہ۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، اسی سے بھاگتے تھے موت نہ آ جائے، اسی سے بھاگتے تھے نا کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، آج وہ ہونے جا رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ قیامت ہی آ گئی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرشتہ قرنا لے کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، کان لگائے ہوئے ہے، اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہے کہ کب اللہ جلال کا حکم آئے اور قیامت کے لیے پھونک لگائیں گے اسرافیل علیہ السلام، اور قیامت کا وقت بھی آئے، شخص آئے اگر اس کے ساتھ سائق بھی ہوگا اور شاہد، ایک فرشتہ اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے اور دوسرا گواہی دینے کے لیے ساتھ جا رہا ہے، اور فرشتہ نہ بھی ہو، علماء یہ کہتے ہیں انسان کا نفس جو ہے یہی اس کے لیے گواہ بن جائے گا۔ ہاں کیا کہا جائے گا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، اس چیز سے غافل تھے نا کہ قیامت نہیں آنی، دیکھا جائے گا قیامت آج ہو۔ شفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج پردے ہٹا دیے اور آپ کی نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، اب سب کچھ نظر آئے گا تمہیں نظر نہیں۔ بصرك اليوم حديد قرينه هذا ما لدي عتيد، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن ہے جو اسے برائی پہ اکساتا ہے، اسی طرح اللہ ذو الجلال نے ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے جو پوری کی پوری پروفائل اس کی مرتب کر رہا ہے، کہے گا یہ میری تحویل میں تھا نامہ اعمال، یہ لو اب دو حساب، اس حساب کے بعد ہی تیرا کوئی فیصلہ ہوگا کہ تجھے اچھا بدلہ ملنا ہے کہ برا بدلہ ملنا۔ یہ اللہ ذو الجلال نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، قرین هذا ما لدی عتید القی فی جہنم، اللہ حکم دیں گے سائق اور شہید کو، دونوں فرشتوں کو، اس کو ڈالو نا جہنم میں، کیونکہ یہ کافر تھا، یہ عنید اسلام کا دشمن تھا، یہ خیر کی چابی بننے کی بجائے خیر میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، مناع للخیر معتد، یہ ہر شخص پہ زیادتیاں کرتا تھا، مرید، یہ اسلام میں خود بھی شک کرنے والا تھا اور لوگوں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرتا تھا، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ شک کرنے والا اور شک لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا۔ اللہ فرمائے گی القیا فی جہنم، اس کو ڈالو نا ذرا جہنم میں، اس کو سمجھ آئے کہ دنیا میں کس طرح
فالوورز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کس طرح انسان ہینکی ٹھینکی باتیں کر کے اپنے فالوورز بڑھاتا ہے، آج اس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ اور اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا تھا، شرک پہ اتراتا بھی تھا، خوش بھی ہوتا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر یا ہو فی العذاب الشدید، اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، جس شیطان کی وصفوں میں آ کے انسان یہ سب کچھ برائیاں کرتا ہے، یہ شیطان اس دن انکار کرے گا، کہے گا میں نے تو اس کو جو ہے وہ طغیانی پہ مجبور نہیں کیا، یہ خود گمراہیوں میں پڑا تھا، میرا اس پہ کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں کہ جھگڑا چھوڑو، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، میں نے یہ ساری باتیں قرآن کی صورت میں اور پہلی کتابوں کی صورت میں اتار کے واضح کر دی ہے، اب یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، کہ اس کا نفس ہی خود شیطان بن چکا تھا، یہ باتیں چھوڑ دے اور اس جھگڑے کو میرے سامنے نہ کرے۔ جو بات میں نے کہہ دی ہے، جو فیصلے اتار دیے ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے لنترانی کے نعرے لگائے ہیں، آج اسے عذاب ملنا ہی ملنا ہے، آج وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب جاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے ہاں تم بھر گئی ہو، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہے کیا؟ اللہ عز و جلال جنت کو بھی بھریں گی اور جہنم کو بھی قیامت کے دن بھریں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا حصہ خالی رہ جائے گا، ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، پھر اللہ عز و جلال وہاں نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھریں گے۔ اس لیے علماء سلف لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن جو عورت اکیلی ہی جنت میں چلی گئی، خامد اس کا جنت میں نہیں گیا، اس کو کیا ملے گا؟ ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ عز و جلال جنت میں نئی مخلوق پیدا کریں گے، اس مخلوق میں سے اس اکیلی اپنی بندی کو نہیں رہنے دیں گے، وہاں بھی اس کا جوڑا بنائیں گے اور جنت کو بھریں گے۔ جہنم بھی جب اللہ فرمائیں کہ بھر گئی ہو، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ اللہ عز و جلال ثم يضع قدمه وفي رواية أخرى ثم يضع رجله، پھر اللہ عز و جلال اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور وہ سمٹ جائے گی، کہے گی قط قط، اللہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ عز و جلال جہنم اور جہنم کو بھریں گے۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جس طرح انسان کو بڑا دور لے جانے والی ہے، جنت کو اللہ مومنوں کے قریب کر دیں گے۔ اللہ عز و جلال نے 6 نشانیاں تو بتائی تھی جو جہنم میں جانے والے ہیں، غفلت کا شکار ہونے والا کافر، ان کا دشمن، راہ میں رکاوٹ بننے والا، کرنے والا اور شک کرنے والا اور شک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والا اور مشرک۔ 6 نشانیاں جہنمیوں کی بیان کی
وہاں ساتھ ہی اللہ نے جنت کا تذکرہ کر کے 4 نشانیاں بھی بتا دی. اس جنت کے مہمان بننا چاہتے ہو تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. تقوی اختیار کرنے والا اور ہر وقت رجوع اللہ کی طرف کرنے والا اور اللہ کو دیکھا تو نہیں ایک ایک بات کی تصدیق کر کے ایمان لانے والا اور اپنا دل پیارا بنانے والا، جس دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کی محبت ہو. یہ 4 صفات جب آ جائیں گی اللہ فرمائیں گے اس جنت میں آ جاؤ، چند ایام کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے، اور اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا. خواہش تم ولدینا مزید، آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے، ہمارے پاس اور بھی انعامات سے انعام ہے. جنت میں جب جنتی جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جردن مردن مکحلین ابناء 33 33 سال کے گبرو جوان بن کر، آنکھوں میں سرما تو نہیں لگایا ہوگا، سرمگی آنکھیں ہوں گی. یہ کڑیل جوان بن کے ہر شخص جنت میں جائے گا اور جنت میں جاتے کہے گا الحمدللہ، اللہ کی ہی تعریف ہے اس آگ کو دیکھ کے جس سے اللہ نے نجات دے دی. راضی ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا ان لکم عند اللہ موعدا. اللہ ذوالجلال نے کچھ آپ سے وعدے کیے تھے، یرید ان ینجزکم، اللہ ان وعدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جنتی کہے گا الم ینجنا من النار ویدخلنا الجنہ، جہنم سے بچا کے جنت میں تو لے آئے، کچھ اور بھی وعدہ ہے. اللہ پھر فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعدا، اللہ نے کچھ وعدے کیے ہیں آج وہ پورے کرنا چاہتے ہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد تمہیں صحت ملی ہے، بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، جوانی تمہیں دی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، یہ نعمتیں عارضی نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر رہا ہوں. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جو زندگی تمہیں عطا کی ہے آج کے بعد موت نہیں آئے گی. جنتی پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کرو، تمہاری بڑی خواہشیں تھی دنیا میں. فیتمنا، جنتی جنت میں خواہشیں رکھے گا حتی تنقطع الامانی، ایک ایک خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، خواہشیں ختم. پھر کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائے گے نہیں، فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ یاد کروائیں گے تم تو یہ بھی کہا کرتے تھے. کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی عطا کر دے. کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ابھی نہیں، فیکشف الحجاب، اس وقت پھر اللہ ذوالجلال جنتوں میں سب سے بڑی نعمت عطا کریں گے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار. لدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے، اور یہ دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ الذین احسنوا الحسنى وزیادہ. چاہتے ہو احسان کرنا سیکھو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرو، اس کو زندگی میں پابندی سے پڑھو. اللہ کے رسول کا فرمائے انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ. یہ 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو میرے صحابہ؟ جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا. یہ اللہ کا دیدار ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا
جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں گے اس کا حساب تو ہوگا ہی نہیں قیامت کے دن. اور اللہ مسکراتے کس کو دیکھ کر ہے؟ رات کی تاریکی میں جو اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کو چھوڑ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مسکراتے اللہ ذوالجلال ہے اپنے بندے کو دیکھ کے. لا حساب علیہ، اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ دیدار الہی کا مستحق ہے. دوسرا سفر سے آیا، لیٹ ہو گیا، قافلے کے ساتھ ہے، سارا قافلہ سو جاتا ہے، یہ تھکاوٹ بھی ہے، رات سو بھی نہیں سکا، لیکن اس سحری کے وقت سب کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، یہ چاہتا تو سو سکتا تھا، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال اور جان لے کے نکلا، دونوں ہی لٹا دیے، اس کا بھی قیامت کو حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی اللہ ذوالجلال مسکراتے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ دعا ضرور کیا کرے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى